दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कल से आप किसी की जिंदगी से गायब हो जाएं, ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कोई रद्द-ए-अमल, तो क्या वो आपको भूल जाएगा या पहली बार ही आपको संजीदगी से लेना शुरू करेगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नो कांटेक्ट की ताकत की। लेकिन याद रखें, ये किसी को नजरअंदाज करने की बात नहीं है और ना ही किसी को सजा देने की बात है। ये अपनी गैर मौजूदगी को ताकत में बदलने की बात है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की बात है, अपनी कदर को बढ़ाने की बात है। याद रखें, हर खामोशी, हर नो कांटेक्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ खामोशियां इंसान को कमजोर दिखाती हैं और कुछ ऐसी खामोशियां होती हैं जो लोगों के ज़हन में सवाल पैदा करती हैं। जब आप बार बार वजाहत देते हैं, हर बात पर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, तो आप सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि आप हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन जब आप बगैर शोर के पीछे हटते हैं तो अचानक एक खला पैदा होता है और इंसानी दिमाग खला बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर सवाल शुरू होते हैं, ये बदल क्यों गया है? कैसे अब परवाह नहीं? क्या मैंने इसे खो दिया है? यही वो लम्हा है जहाँ तजस्सुस पैदा होता है, और तजस्सुस एहतराम की पहली सीढ़ी है। याद रखें, गलत खामोशी आपको कमजोर बनाती है, लेकिन सही खामोशी, सही नो कांटेक्ट आपकी कदर बढ़ा देता है। और इस वीडियो के आखिर में आप एक ऐसी लाइन सीखेंगे जिसके बाद लोग खुद आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दर्द, खौफ, तन्हाई? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है गैर यकीनी। इंसानी दिमाग को हमेशा वजाहत चाहिए होती है, चाहे वो वजाहत अच्छी हो या बुरी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वजाहत एक एहसास देती है, कंट्रोल का एहसास, मुकम्मल होने का एहसास। जब आप ऐसा करते हैं, अफवाह करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, तो सामने वाले को फौरन समझ आ जाता है कि मसला क्या है। वो जान लेता है कि आप नाराज हैं। अब वो फैसला कर सकता है कि आपको मनाना है, बहस करनी है या फासले को बढ़ाना है। जब आप शिकायत करते हैं, सवाल पूछते हैं, वजाहत मांगते हैं, तब भी सामने वाले को यकीन रहता है कि ताल्लुक अभी बाकी है। वो जानता है कि आप अब भी जुड़े हुए हैं, अब भी उसे खोने से डरते हैं। लेकिन कहानी बदलती है जब आप अचानक खामोश हो जाते हैं, जब आप बगैर किसी ऐलान के पीछे हट जाते हैं। यहाँ एक अजीब चीज होती है, सामने वाले के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी उसी लम्हे होती है जब उसे समझ न आए कि हो क्या रहा है। फिर ज़हन सवालों का मैदान बन जाता है। ये खामोशी क्यों है? क्या मैंने हद पार कर दी? क्या अब मेरी परवाह नहीं? क्या ये आगे बढ़ गया है? ये सवाल छोटे नहीं होते, ये ज़हन के अंदर मुसलसल गूंजते रहते हैं, क्योंकि अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं रही। और जब कंट्रोल खत्म होता है तो बेचैनी शुरू होती है। यही वो लम्हा है जहाँ ताकत का रुख बदल जाता है। खामोशी का असल खौफ। याद रखें, लोग आपकी खामोशी से नहीं डरते, आपकी बोलचाल बंद करने से नहीं डरते। वो इस बात से डरते हैं कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है और वो जान नहीं सकते। इंसानी दिमाग एक अजीब चीज है, ये खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ मालूमात खत्म हो जाए वहाँ कहानियां शुरू होती हैं, और ये कहानी अक्सर हकीकत से ज्यादा खौफनाक होती हैं। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, हर कॉल उठाते हैं, तो सामने वाले के ज़हन में कुछ सवाल पैदा नहीं होता। सब कुछ वाज़ेह होता है, चाहे ये कॉल मैसेज आप लड़ने के लिए क्यों ना उठाते हो। और जहाँ सब कुछ वहाँ तजस्सुस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, बगैर कोई शिकवा शिकायत और गुस्से के, जैसे ही आपकी मौजूदगी कम होती है, ज़हन खाली जगह को भरना शुरू कर देता है। फिर सवाल पैदा होते हैं, ये मसरूफ क्यों हो गया? ये बदल क्यों गया? क्या मैंने उसके साथ कोई ज्यादती कर दी है? क्या अब इससे मेरी जरूरत नहीं? यही सवाल इंसान को बेचैन करते हैं। इसलिए लोग हमेशा दस्तयाब रहने वालों के पीछे नहीं भागते, वो उनके पीछे भागते हैं जो कभी कभार दस्तयाब होते हैं। क्योंकि हकीकत सादा है, हम जिस चीज को हमेशा पास रखते हैं उसकी कदर कम कर देते हैं, और जिस चीज की कमी हो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। याद रखें, दस्तयाबी कदर को खत्म करती है और गैर मौजूदगी कदर पैदा करती है। हर खामोशी ताकत नहीं होती। या ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि बस खामोश हो जाना ही ताकत है। लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। हर खामोशी ताकत नहीं होती। कुछ खामोशियां इंसान की मजबूरी जाहिर करती हैं, कुछ खामोशियां अंदर का खौफ बेनकाब कर देती हैं, और लोग ये फर्क बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। सोचें, अगर आप इस उम्मीद में खामोश हैं कि कोई आएगा, पूछेगा, मनाएगा, तो ये खामोशी ताकत नहीं, इंतजार है। और जहाँ इंतजार हो वहाँ इख्तियार नहीं होता। ऐसी खामोशी उल्टा आपके खिलाफ काम करती है, क्योंकि सामने वाला महसूस कर लेता है कि आप अब भी उसी जगह खड़े हैं, अब भी उसकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, अब भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मंजर बदल जाता है जब खामोशी की वजह बदल जाती है। जब आप खामोश होते हैं क्योंकि आपने फैसला कर लिया होता है कि अब खुद को तरजीह देनी है, अब हर बात की वजाहत नहीं देनी, अब हर बार खुद को साबित नहीं करना। ये वो लम्हा है जहाँ खामोशी ताकत में बदलती है। याद रखें, लोग आपके अल्फाज पर नहीं, आपकी ज़हनी कैफियत पर रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर खामोशी के पीछे बेचैनी हो तो लोग फासले बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर खामोशी के पीछे सुकून और इस्तेकाम हो तो लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होते हैं। वो सोचते हैं कि ये इतना पुरसुकून कैसे है, ये बदल कैसे गया है, क्या ये वाकया आगे बढ़ गया है? यही सवाल तजस्सुस पैदा करते हैं। और याद रखें, तजस्सुस हमेशा एहतराम की पहली सीढ़ी होता है। नजरअंदाज करना और स्ट्रेटेजिक गैर मौजूदगी।
دوستو ان دونوں میں ایک فرق ہمیشہ یاد رکھیں، نظر انداز کرنا کمزوری ہے، اسٹریٹجک غیر موجودگی طاقت ہے۔ یہ دونوں بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں مگر حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نظر انداز کرنے والا انسان باہر سے خاموش نظر آتا ہے لیکن اندر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فون آئے، میسج آئے، کوئی پوچھے کیا ہوا، یعنی اس کی توجہ اب بھی سامنے والے پر ہی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر رکا ہوا ہے، اور جو انسان رکا ہو وہاں طاقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے جیسے ہی تھوڑی سی توجہ ملتی ہے وہ فوراً واپس آ جاتا ہے۔ خاموشی ختم، کھیل ختم۔ لیکن اسٹریٹجک غیر موجودگی بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ خاموشی کسی کو بلانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ خاموشی خود کو چننے کے بعد آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنی عزت غلط جگہ خرچ نہیں کرے گا۔ یہ خاموشی انتظار نہیں کرتی، یہ آگے بڑھتی ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں، جب آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، ہر کال اٹھاتے ہیں، ہر پیغام کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر بار ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو آپ روز کی خبر بن جاتے ہیں، معمول بن جاتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے، روز کی خبر کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن جب آپ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، جب آپ کی موجودگی کم ہو جاتی ہے، تو وہی انسان بریکنگ نیوز بن جاتا ہے، اور بریکنگ نیوز پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے، نظر انداز کرنا توجہ مانگتا ہے، اسٹریٹجک غیر موجودگی قدر بناتی ہے۔ خاموشی کا اعلان مت کریں۔ خاموشی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اس کا اعلان کبھی مت کریں۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اسی لمحے آپ اپنی آدھی طاقت کھو دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سامنے والے کو ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ اب وہ سوچے گا اچھا یہ ناراض ہے، چند دن بعد خود ہی واپس آ جائے گا، اور جب سامنے والا تیار ہو جائے تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، طاقت ہمیشہ اچانک آتی ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے، جیسے طوفان آتا ہے بغیر اعلان کے، اسی طرح اصل خاموشی بھی بغیر کسی اطلاع کے آتی ہے۔ جب آپ بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹتے ہیں، دماغ جھٹکا محسوس کرتا ہے، اور یہی جھٹکا یاد رہ جاتا ہے۔ پھر سوال شروع ہوتے ہیں، یہ اچانک کیوں بدل گیا؟ میں نے کیا مس کر دیا؟ کیا آپ اسے واقعی پرواہ نہیں؟ یہ سوال ذہن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن اگر آپ پہلے ہی اعلان کر دیں تو خاموشی اثر کھو دیتی ہے۔ وہ طاقت نہیں رہتی، صرف ایک ڈرامہ بن جاتی ہے۔ حقیقی طاقت کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے خاموشی کی منصوبہ بندی مت دکھائیں، خاموشی کو ہونے دیں، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے، بغیر وضاحت کے، کیونکہ جو چیز جتنی خاموش ہوتی ہے اس کا اثر اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ خاموشی صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی ہونی چاہیے۔ خاموشی کا دوسرا اصول بہت گہرا ہے۔ خاموشی صرف الفاظ کی نہیں ہوتی، حالت دل کی بھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، باہر سے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ فون بار بار چیک کرنا، آن لائن سٹیٹس دیکھنا، سٹوری دیکھ کر اندازے لگانا، اور پھر خود سے کہنا میں تو خاموش ہوں۔ نہیں، یہ خاموشی نہیں، بے چینی ہے۔ اور انسان بے وقوف نہیں ہوتا، وہ الفاظ نہیں توانائی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کی خاموشی میں بے چینی ہو تو سامنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ اب بھی وہیں کھڑے ہیں، اب بھی اسی کی توجہ کے منتظر ہیں، اور جیسے ہی اسے یہ احساس ہو جائے کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ حقیقی خاموشی تب شروع ہوتی ہے جب آپ اندر سے قبول کر لیتے ہیں کہ اگر وہ شخص چلا بھی گیا تو آپ کی زندگی نہیں رکے گی۔ یہ قبولیت آسان نہیں ہوتی، لیکن یہی آپ کو آزاد کرتی ہے، کیونکہ جس لمحے آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک رہیں گے، اسی لمحے آپ کی خاموشی طاقت بن جاتی ہے۔ اب آپ انتظار نہیں کر رہے ہوتے، اب آپ ثابت نہیں کر رہے ہوتے، اب آپ مانگ نہیں رہے ہوتے، آپ صرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہو۔ اور سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو شور مچاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سکون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ خاموشی توڑنا بھی طاقت کا فیصلہ ہے۔ تیسرا اصول اور سب سے خطرناک، خاموشی رکھنا طاقت ہے لیکن خاموشی توڑنا اس سے بھی بڑی طاقت ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں آ کر سب کچھ خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ دن خاموشی رہتی ہے، پھر ایک دن پیغام آتا ہے، ہیلو کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، اور اسی لمحے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، خوشی، خوف، امید سب ایک ساتھ، اور پھر فوراً جواب چلا جاتا ہے۔ یہی کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر پیغام واپسی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف بوریت ہوتی ہے، کبھی عادت ہوتی ہے، کبھی تجسس ہوتا ہے، لیکن احترام وہ بہت کم ہوتا ہے۔ خاموشی توڑنے کا مطلب ہے کہ اپنی توانائی کا دروازہ دوبارہ کھولنا، اور یہ دروازہ ہر دستک پر نہیں کھلتا۔ خاموشی صرف تب توڑے جب سامنے والا سنجیدگی دکھائے، جب وہ اپنے رویے پر بات کرے، جب وہ آپ کو ایک آپشن نہیں بلکہ ترجیح سمجھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جواب دینا صرف اپنی خودداری کو کمزور کرنا ہے۔ یہ غرور نہیں، یہ سزا نہیں، یہ صرف حد مقرر کرنا ہے۔ یاد رکھو، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو چیز اصولوں کے ساتھ ملے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب سادہ سا ہیلو آئے تو رکیں، سوچیں اور خود سے پوچھیں کیا یہاں احترام ہے یا صرف عادت، کیونکہ خاموشی توڑنا ہمیشہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور طاقتور فیصلے ہمیشہ شرطوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کی ترقی کے بغیر خاموشی بے اثر ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں، خاموشی تب بھی اثر کرتی ہے جب آپ واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں، یہ کوئی سوشل میڈیا کا کھیل نہیں، یہ دکھاوا نہیں ہے کہ آپ مصروف ہیں، خوش ہیں یا بدل گئے۔ یہ حقیقی ترقی ہے، کیونکہ اگر اندر کچھ نہیں بولتا تو باہر کی خاموشی صرف ایک خالی دیوار بن جاتی ہے، اور خالی دیواریں زیادہ دیر توجہ نہیں کھینچتی۔ لوگ صرف آپ کے الفاظ نہیں دیکھتے، وہ آپ کی توانائی محسوس کرتے ہیں، آپ کی مصروفیت، آپ کی ترجیحات اور آپ کی زندگی کی سمت۔ اگر آپ خاموش ہیں لیکن وہی پرانے پیٹرن، وہی پرانی عادتیں، وہی پرانی دستیابی برقرار ہے تو خاموشی کا اثر چند دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ اصل طاقت تب بنتی ہے جب آپ کی زندگی واقعی بدل رہی ہو، جب آپ اپنی توجہ خود پر لگاتے ہیں، جب آپ اپنی عادتیں بہتر بناتے ہیں، جب آپ اپنی دنیا کو وسیع کرتے ہیں، جب آپ اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں، تب خاموشی پیغام بن جاتی ہے، اور یہ پیغام الفاظ کے بغیر بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جگہ کم ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی ترجیحات بدل گئی، اور سب سے اہم بات، آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو آگے کو بڑھتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا، وہ وضاحت نہیں دیتا، وہ صفائیاں پیش نہیں کرتا، وہ بس آگے بڑھ جاتا ہے، اور دنیا خود فرق محسوس کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی ترقی شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے زندگی بدل دیتی، اور یہی خاموشی سب سے بلند آواز بن جاتی ہے، وہ ایک لائن جو طاقت واپس لے آتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس پورے کھیل کے سب سے اہم لمحے کی طرف، وہ ایک لائن جب وہ واپس آئے، میسج کرے یا سادہ سا پوچھے سب ٹھیک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، لمبی وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں، پرانے دکھ نکل آتے ہیں، شکایتیں، سوال اور جذبات سب ایک ساتھ بہہ نکلتے ہیں، اور اسی لمحے طاقت دوبارہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اصل طاقت یہ نہیں ہے، اصل طاقت خاموش، مختصر اور کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اس لمحے آپ صرف یہ کہیں کہ میں نے خود پر کام شروع کر دیا تھا، باقی چیزیں خود بخود واضح ہو گئیں، بس نہ وضاحت، نہ شکایت، نہ جذباتی دباؤ، کیونکہ یہ ایک جملہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ اس لائن میں 3 بڑے پیغام چھپے ہیں۔ پہلا، آپ رکے نہیں، آپ کی زندگی اس وقفے پر رکی نہیں۔ دوسرا، آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ نے اپنی دنیا کو کسی کے جواب پر نہیں چھوڑا۔ تیسرا، آپ کی وضاحت کسی کے رحم و کرم پر نہیں، آپ نے خود کو سمجھا لیا، کسی اور کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت واپس آتی ہے، کیونکہ اب آپ وہ انسان نہیں رہے جو رد عمل مانگ رہا تھا، اب آپ وہ انسان ہیں جو اپنی سمت خود طے کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ آپ اس کے بغیر بھی مکمل ہیں، تو وہی لمحہ آپ کی اصل خاموشی کی کامیابی بن جاتا ہے۔ اصل جیت خاموشی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اگر اس سب کے بعد بھی وہ چلا جائے تو سمجھ لیں یہی اصل جیت ہے، کیونکہ ہر رشتہ واپس آنے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر واپسی آپ کی منزل بھی نہیں ہوتی۔ اصل طاقت کسی کو روکنے میں نہیں، بلکہ خود کو کھونے کے بغیر آگے بڑھنے میں۔ یاد رکھیں، احترام کبھی مانگا نہیں جاتا، نہ ہی وضاحتوں سے ملتا ہے۔ احترام تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بغیر ان کے بھی مکمل ہیں، اور یہ احساس سب سے زیادہ خوفناک بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی، کیونکہ جو شخص آپ کو پہلے ضرورت سمجھ رہا تھا وہ اب آپ کو انتخاب سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی اور آپ کی غیر موجودگی کوئی چال نہیں، کوئی حربہ نہیں، یہ آپ کی اندرونی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور جب یہ تبدیلی حقیقی ہو تو اس کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ احترام خود چل کر آتا ہے ہمیشہ۔ دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی گہرا اور طاقتور کنٹینٹ آپ کو روز ملتا رہے۔ اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، خاموشی، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور ویڈیو کا میسج آپ نے سمجھ لیا ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔